بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکاں نو بھلاندے رواںگے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا کی جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ زندگی 60 سال 70 سال یا 80 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو موت آنا لازمی ہے، اور جب موت آئے گی تو اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ وہ جو نئی زندگی شروع ہوگی وہ 60 سال کی نہیں، وہ 6000 سال کی نہیں، وہ 6 لاکھ سال کی نہیں، وہ 6 کروڑ سال کی نہیں،
وہ اربوں کھربوں سالوں کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس زندگی میں جب جائیں گے نا، جب جائیں گے تو اس وقت سارے انسان کیا محسوس کریں گے، ان کے احساسات، ان کے جذبات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے ہیں۔ جو اس زندگی میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یتخافتون بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ جب اٹھیں گے نا، اٹھیں گے قبروں سے، زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر آپس میں باتیں کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ کیا باتیں کریں گے، اِن لبثتم الا عشرا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم 10 دن رہے ہیں۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ ہم ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں 10 دن رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، مجھے خوب پتہ ہے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو سب سے سمجھدار بندہ ان میں کھڑا ہوگا نا، وہ کہے گا یار تم تو 10 کہہ رہے ہو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم دنیا میں 1 دن رہے ہیں۔ جو اتنا بڑا کروڑوں سالوں کی زندگی پر جب ہوگا تو یہ تو 1 دن ہی لگے گا نا۔ لو بھائی ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ مومنون ہے، 18واں سپارہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نا ان کے جذبات اور احساسات کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ مومنون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پاک پوچھے گا تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو، تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو، تو سارے انسان بیک زبان ہو کر جواب کیا دیں گے، قالو، وہ کہیں گے لبسنا، ہم رہے ہیں، یومن، 1 دن، یومن 1 دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، گننے والوں سے اللہ پوچھئے کہ ہم کتنی دیر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا، نہیں رہے تم الا قلیلا، مگر تھوڑے، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ ایک اور مقام پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ نازعات 30واں سپارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، اے میرے سونے محبوب آپ کو قیامت کے بارے میں کیا پتا، فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو صرف تیرے رب کو ہے، الی ربک منتہاہا یوم یرونہا، اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یرونہا، اس دن، قیامت والے دن، جب وہ قیامت کا دن دیکھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس دن ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک صبح رہیں یا ایک شام رہیں، صبح رہیں یا ہم شام رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی، یہ بہت مختصر، بہت چھوٹی، اور آخرت کی زندگی بہت بڑی، کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو ان 60 سالوں کے لیے، ہم ان 70 سالوں کے لیے، دیکھیں بھائی جو ملازمت کرتے ہیں وہ 8-8 گھنٹے کام کرتے ہیں،
کئی 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں ان 60-70 سالوں کے لیے، اور وہ جو 60 کروڑ سال کی زندگی ہے اس کے لیے بھی کم از کم 8 گھنٹے کام کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ بات سمجھیں، بندہ ذہن میں سوچے کہ یار میں دنیا واسطے اینا کم کرنا وا، دکان 12-12 گھنٹے کھولنا وا، ملازمت 8 گھنٹے کرتا ہوں، اس کے بعد اوور ٹائم لگاتا ہوں، اور جو زندگی ہے ابھی 70 سال کی یا 80 سال کی، اور جو زندگی کبھی نہیں ختم ہونی، 60 کروڑ سال، 80 ارب سال کی زندگی ہے، اس کے لیے میں نے کتنا کام کیا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کام کیا ہے؟ اس کے لیے 8 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں یار، 5 نمازوں کا 1 گھنٹہ بنتا ہے یار۔ 24 گھنٹوں میں سے نا ہم 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1 گھنٹہ بھی آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آج میں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے یہ بات نہ سوچی اور نہ سمجھی اور زندگی یوں ہی گوا دی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر اس زندگی میں جا کے نا ہم افسوس کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے اور کہیں گے اے کاش۔ کیا کہیں گے؟ کیا کیا کہیں گے؟ اس دن لوگ کیا کیا کہیں گے؟ بس آج یہی میرا موضوع ہے۔ قرآن سے میں نے آپ کو پڑھ پڑھ کے نا قرآن سناتے جانا ہے، ترجمے کرتے جانا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنی ہی نہیں ہے، بس قرآن سناتے جانا ہے کہ لوگ کیا کیا کہیں گے۔ توجہ کرنا بھائی، لو بھائی، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 30ویں سپارے کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انذرناکم عذابا قریبا۔ او لوگو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک بہت قریب عذاب کے بارے میں۔ یوم، وہ ایسا دن ہوگا، ینظر المرء، بندہ دیکھے گا، دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ سب دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور انکار کرنے والا کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اے افسوس، یا اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، یا لیتنی، یا ویلتا۔ یہ 2 لفظ میری پوری تقریر میں، میرے پورے بیان میں آئیں گے جو اللہ کے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، دل و دماغ کی تختیوں پر لکھتے جانا ہے۔ یہ میں نے ایک مقام پڑھا ہے، اب دوسرا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 29واں سپارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس دن زندگی شروع ہوتے ہی، آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی۔ سمجھ آ رہی؟ میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی، دنیا کی زندگی تو ضائع کر کے چلا گیا، آخرت کے لیے کچھ جمع پونجی نہیں کی، کچھ نیکیاں پلے نہیں باندھی، اب آخرت میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا، اب کہتا ہے یا لیتنی لم اوتا کتابیا، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادر ما حسابیا، اے
اے کاش مجھے میرے حساب کے بارے میں بتایا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا اور ہمیشہ میں مرا رہتا، اللہ میں ہمیشہ مرا ہی رہتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ، جتنے پیسے میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر کے کمائے، میں تو دن رات پیسوں کے بارے میں، مال کے بارے میں سوچتا رہا، اس کو اکٹھا کرتا رہا، آخرت کے بارے میں سوچا نہیں، آخرت کے بارے میں کچھ مال جمع نہیں کیا۔ وہ جو دنیا کا مال ہے، ما اغنا انی مالیہ، آج میرا پیسہ کسی کام نہیں آ رہا، حلق انی سلطانیہ، میرا عہدہ، میرا روب، میری عزت، میرا احترام، میرا پروٹوکول، یہ کسی کام نہیں آ رہا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ حلق انی سلطانیہ، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو جکڑ لو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر 70 ہاتھ زنجیروں میں باندھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ دوسرا مقام، لو بھائی تیسرا مقام تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ کہف کھلی ہوئی ہے، سورہ کہف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھا جائے گا، نامہ اعمال سب کا کھولا جائے گا، ہر ایک کی زندگی کی کتاب کھولی جائے گی، ہر ایک کی زندگی کی فلم ویڈیو چلا دی جائے گی۔ ہاں ہاں، میری اور آپ کی زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے، نامہ اعمال کتاب لکھی جا رہی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتاب، جب نامہ اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا کہ مجرم مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے جب کتاب ان کے سامنے، ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے کھولا جائے گا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یا ویلتنا، اے افسوس، یا ویلتنا، اے افسوس، یہ کیسا میرا نامہ اعمال اللہ پاک نے تحریر کروایا ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس نے تو کوئی بھی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ووجدوا ما عملوا، ووجدوا، اور پالیں گے، ما عملوا، جو دنیا میں عمل کرتے رہے، حاضرہ، سامنے، حاضرہ، سامنے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی زندگی کی فلم خود ہی دیکھ لے، اپنا نامہ اعمال خود ہی دیکھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میں نے تیرا کیا حساب لینا ہے، اپنا نامہ اعمال پڑھ اور تو اپنا حساب خود ہی کر لے، دیکھ لے تیرے نامہ اعمال میں جنتیوں والے اعمال ہیں یا جہنمیوں والے اعمال ہیں، اپنا نامہ اعمال پڑھ اور اس کے مطابق تیرا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی یہ تیسرا مقام، اب چوتھا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ چوتھا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے، او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے قرآن کی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں اور یہ سچ ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا دن کا، اس قیامت والے دن، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اس دن ظالم کاٹے گا، عَلَى يَدَيْهِ، افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ایسے، ادھر دیکھیں میری طرف، ایسے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کیا؟ وَيَقُولُ، یقول کہے گا یا لیتنی، نہیں سمجھ آ رہی؟ یا آج جتنی آیات پڑھوں گا نا اس میں لفظ آئے گا یا ویلتا یا لیتنی، ترجمہ کیا؟ ہائے افسوس، اے کاش، ہائے افسوس، اے، سمجھ آ رہی؟ یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں رسول اللہ کی سنت کو اپناتا، حضور کے طریقے کو اپناتا، جب اللہ نے میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کے بھیجا تھا، اللہ پاک نے میرے لیے حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنایا تھا، آئیڈیل، اور میں نے اپنا آئیڈیل کرکٹروں کو بنا لیا، اداکاروں کو بنا لیا، میں نے اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنی معاشرت اور کسی سے سیکھی، یا لیتنی، ہے کاش، یقول یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، اور پھر کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی، پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے تو مجھے اللہ کے قرآن سے غافل کر دیا، اس نے تو مجھے اللہ کے دین سے غافل کر دیا، اللہ پاک کی کتاب سے اس نے مجھے غافل کر دیا، میرا دوست بہت غلط تھا، اے کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ لگاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ابھی یہ سوچ رہا ہوگا، ابھی افسوس کر رہا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور میرے بھائیوں ایک دن آنے والا ہے، میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اکیلے اکیلے، اکٹھے نہیں، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے، اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے، اور یہ نہیں کہ کوئی درمیان میں ترجمہ کرنے والا ہوگا، نہ، جس بولی میں آپ بات کریں گے اللہ اسی بولی میں سوال کریں گے، اور اس وقت تک ہم میں سے کسی کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کا ہم جواب نہیں دیں گے، جب تک کہ کتنے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے؟ 5 سوالوں کا جواب۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ یہ افسوس کر رہا ہوگا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلانے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا،
اتنے میں رسول آ جائیں گے، اتنے میں رسول آ جائیں گے اللہ کی عدالت میں، اور ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے، ہمارے خلاف وہ کیا ہے؟ اگلی آیت سنو، وقال الرسول، اور کہے گا رسول، کرو ترجمہ، کتھے گئے ہو؟ پکھے چل دینے پہ تے نیند نہیں آنی چاہیے۔ آج میں نے آپ کو انشاءاللہ قرآن ہی صرف سنانا ہے۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب کیا معنی ہے؟ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان قومی، بے شک میری اس امت نے، میری اس قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پشتوں کے پیچھے پھینک رکھا تھا۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے صرف دکان کے افتتاح کے لیے، یا جب ابو جی کی جان نہیں نکلے گی نا تو وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، یا پھر جب ابو جی فوت ہو جائیں گے نا پھر قاریوں کو، مولویوں کو، حافظوں کو بلا کے قرآن خوانی کروائیں گے۔ ہم نے اس کتاب کو نا مردوں کی کتاب بنا دیا، مردے بخشوان والی کتاب۔ اور بھائی یہ مردوں کی کتاب نہیں، یہ زندوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ کے نہ پڑھا تو قیامت والے دن رسول اللہ ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کریں گے، ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں کیس دائر کریں گے۔ انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، سارے بولو انشاءاللہ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں نے یہ بات بڑی دفعہ مثال دی ہے کہ بھائی آپ میں سے کوئی بندہ برطانیہ چلا جائے، لندن میں، اس کی کسی انگریز کے ساتھ دوستی ہو جائے اور انگریز اس سے بڑا پیار کرنے لگے، اس بندے کے دل میں آئے کہ یار اینو اسلام دی دعوت دیتی جائے، کیوں نہ اس کو مسلمان کروں۔ اب اس کو بندہ دعوت دے، ہم میں سے کوئی اس کو دعوت دے انگریز کو کہ یار تو ایسے کر، مسلمان ہو جا، تو کیا ہو جا؟ مسلمان ہو جا۔ وہ کہے گا کوئی کتاب دو جس کا میں مطالعہ کروں، میں اسٹڈی کروں، تاکہ میں تمہارے اسلام کو سمجھ سکوں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے کتاب دو۔ کیڑی کتاب دو گے؟ بولو یار، قرآن دو گے نا؟ ترجمے والا قرآن، انگلش میں ترجمے والا، اس کو قرآن دو گے نا؟ آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دو، وہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے نا وہ آپ سے ایک سوال کرے، بتاؤ کیا تم نے بھی اسلام کو، اس کتاب کو پڑھ کے سمجھا ہے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، میں نے تو پتہ ہی نہیں ہے وچ کی لکھی ہے۔ میرے تو امی ابو مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان ہو گیا بس۔ ہاں نہیں میرے بھائی، اس لیے اللہ نے اب ہوش دے دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دے دیا ہے۔ آپ کے پاس، آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے، قرآن مجید کے اردو میں تراجم بے شمار ہے۔ اس لیے قرآن کو آج کے رمضان میں یہ عہد کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو بولو انشاءاللہ، قرآن کو۔ وہ کہتا ہے میں نے نا اس رمضان ماشاءاللہ 10 قرآن پڑھے۔ کتنے؟ 10 قرآن۔ اوے اللہ دیا بندیا، تو ایک سپارہ پڑھ لینا نا، ایک سپارہ تے پڑھ دا کی کر کے سمجھ کے پڑھ لیتا نا، یہ تیرے 10 قرآنوں سے بہتر تھا کہ تو سمجھ کے ایک سپارہ پڑھ لیتا ترجمے کے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ بیان کر رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا جب زندگی بہت لمبی ہوگی، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں سالوں کی زندگی۔ یہ زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی، زیادہ سے زیادہ 80 سال کی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، سوچو ذرا اس 70 سال کی زندگی کے لیے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو، اور اس کروڑوں سالوں کی زندگی کے لیے
کتنا کام کرتے ہو، کتنے اعمال کرتے ہو؟ لو پھر اللہ پاک کا قرآن سنیے، یہ میرے سامنے 22واں سپارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی ضائع کر کے آئیں گے، کچھ جمع پونجی اکٹھی کر کے نہیں لائیں گے، نیک اعمال کی پونجی ان کے پاس نہیں ہوگی، تو قیامت والے دن ہوگا کیا؟ ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ ان کے خیالات کیا ہوں گے؟ ان کا اظہار افسوس کیسے ہوگا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم وہ ایسا دن ہوگا تقلب وجوہہم فی النار، آگ میں ان کے چہروں کو پلٹا جائے گا، جیسے کباب نہیں پلٹتے بھوننے کے لیے کباب، کبھی اس سائڈ سے کبھی اس سائڈ سے، کبھی اس سائڈ سے کبھی اس سائڈ سے، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ان کے چہروں کو آگ میں جھلسایا جائے گا۔ پھر کیا کہیں گے؟ یقولون اس دن کہیں گے یا لیتنا، ترجمہ تو کر دو یار، چل ایک لفظ ہی ترجمہ تو انو آ جائے پورے جمعے چ، یا لیتنا اے کاش، یا لیتنا ہائے افسوس، اے کاش یا ہائے افسوس، یا لیتنا اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے ہائے ہائے، اطعنا اللہ، کاش دنیا کی زندگی میں اطعنا اللہ، میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کرو ترجمہ، اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی دنیا میں اپنے سیاسی لیڈروں کی، سادتنا سیاسی لیڈروں کی، وَكُبَرَاءَنَا اور اپنے بڑوں کی، دنیا کے بڑوں کی، چودھریوں کی، نمبرداروں کی، ایم پی ایز کے پیچھے، چیئرمینوں کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ ایم این ایز کے پیچھے نعرے لگاتے رہے، سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، ربنا اے ہمارے رب، وَآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان سیاسی لیڈروں کو دگنا عذاب دے، کیا کر؟ میں نہیں کہہ رہا، گھر جا کے نا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا، سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، آخری رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کہیں گے یہ جو نعرے لگانے والے ہیں نا، یہ کہیں گے ربنا وآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر بڑی لعنت فرما، اللہ ان پر بڑی، انہوں نے ہمیں تیری راہ سے بٹکائے رکھا، یہ اپنے نام کے نعرے لگواتے رہے، زندہ باد زندہ باد، تیرے راہ کی طرف انہوں نے ہمیں آنے ہی نہیں دیا، اللہ اکبر۔ اور اس کی ایک وجہ ہے نا، انسان کے دل میں نا، ہر انسان کے دل میں 2 چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک عہدے کی محبت اور ایک مال کی محبت۔ لو بھئی اللہ پاک کے قرآن سے ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے نا 30واں سپارہ اور سورت کا نام سورہ فجر کھلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ترجمہ سننا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تم محبت کرتے ہو پیسے سے، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اس بات کو سمجھ لو، یہ پلازے، یہ پہاڑ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں، دکت الارض دکن دکا، یہ سب برابر ہونے والا ہے،
زمین برابر ہو جائے گی، پلازے گر جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ چٹیل میدان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اذا دکت الارض دکن دکا، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، خدا کے روبرو جب دل قیامت کا بپا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب یہ زمین بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، ایک دن آنے والا ہے زمین ایک میدان بن جائے گی، جب میدان بنے گی تو پھر ہوگا کیا؟ وجاء ربک، کون آئے گا؟ بولو، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ وجاء ربک، پھر تیرا کون آئے گا؟ تیرا رب آ جائے گا، یہ زمین برابر ہو جائے گی۔ وجاء ربک، اور کون آئے گا؟ تیرا رب آئے گا۔ والملک، اور فرشتے آئیں گے، صفاً صفا، کرو ترجمہ، صفیں باندھ کے فرشتے آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، پھر یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، کیا کہے گا؟ اب تو ترجمہ کر دو، کیا ترجمہ ہے؟ اے کاش، اے کاش، یہی بات آج آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اے کاش قدمت لحیاتی، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، اے کاش دنیا میں نے کچھ اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ میں تو سمجھا کہ شاید یہی 60-70 سال کی زندگی ہے، اور میں اپنا مستقبل پتہ کس کو سمجھتا تھا؟ بڑھاپے کو۔ 70 سال تو 80 سال تک جڑا نا، وہ میرا مستقبل ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مستقبل نہیں تھا، مستقبل تو نہیں سمجھ آ رہی، مستقبل تو موت کے بعد ہے میرے بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ میں تو دنیا میں ان کو ٹھٹھے کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، جو مسجدوں میں بار بار جاتے تھے، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی تھی، میں ان کو مذاق کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں اے مسیتڑ بنے نے، انہوں دنیا دی کوئی فکر نہیں، ان کو اپنی زندگی، ان کی زندگی کیا زندگی ہے؟ زندگی تو میں گزار رہا ہوں نا، دیکھو کتنا کاروبار میں نے اپنا سجا لیا ہے، کتنا کاروبار پھپا لیا ہے، گھر کتنا عالی شان بنا لیا ہے، گاڑی کتنی عالی شان بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، پھر افسوس کرے گا۔ کیا کہے گا؟ سورہ مائدہ یقولو کہے گا یا لیتنی، اے کاش
अकून माहुम, मैं भी इनके साथ होता, मैं भी, काश मैं भी नमाज पढ़ने वालों के साथ होता, काश मैं भी रोज़ा रखने वालों के साथ होता, काश मैं भी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियाँ रखने वालों के साथ होता, काश मैं भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वालों के साथ होता। फ़अफ़ूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा, ऐसा तर्जुमा मैं नहीं करना, तुसी करना है। फ़अफ़ूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा, मैं तो दुनिया को ही कामयाबी समझता रहा, अब पता चला है कि असल कामयाबी तो आज की है। काश मैं इन नमाजियों के साथ होता, आज मैं भी क्या हो जाता, आज मैं भी कामयाब हो जाता। अफ़ूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा। लो भाई आखिरी आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह अनाम मेरे सामने खुली हुई है। बस ये आखिरी बातें ज़रा पूरी तवज्जो के साथ ना अल्लाह पाक की बात समझना मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी यक़ू फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। वलौ तरा, एक दिन आएगा तू देखेगा, ओ मुखातिब तू देखेगा, आने वाला है वो दिन तू इन्हीं अपनी आँखों से देखेगा। इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी, जब उनको जहन्नम के गड़े पर किनारे पर खड़ा किया होगा, किनारे पर जब जहन्नम के खड़े होंगे उस दिन कहेंगे, फ़क़ालू कहेंगे, या लैतना नुरद्दु, ऐ काश अल्लाह एक दफ़ा हमें वापस लौटा। या लैतना नुरद्दु, या लैतना नुरद्दु, अल्लाह का कुरान है मेरे भाई, सूरह अनाम है। या लैतना, ऐ काश, नुरद्दु, नुरद्दु हमें लुटा दिया जाए। अल्लाह एक बारी दुनिया ते वापस भेज, या अल्लाह एक बारी सिर्फ। अल्लाह ताला ने ना इसकी वजाहत की है, इस नुरद्दु की ना, नुरद्दु की वजाहत की है। अल्लाह कहते हैं वो तो जहन्नम के किनारे पर खड़े होने की बात है ना, मैं कहता हूँ, अल्लाह कहते हैं कि मैं कहता हूँ हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब इनको मौत आएगी ना, अगला घर नज़र आना शुरू हो जाएगा। काला रब्बिरजिऊन, कहेगा रब्बा एक दफ़ा वापस लौटा, लअल्ली आमलु सालिहा, अल्लाह मैं बड़े ही नेक अमल करूँगा, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अल्लाह मुझे पता नहीं था, या अल्लाह दुनिया में मैं वैसे ही ज़िंदगी गुजार के आ गया, एक दफ़ा वापस लौटा, मैं नेक अमल करूँगा। अल्लाह कहेंगे कल्ला, हरगिज़ नहीं, अब टाइम गुजर गया है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, वो तो एक बात है जो ज़ुबान से कह रहा है, अब होने वाला नहीं, अब वापस जाने वाला तू नहीं है, अब आ गया है। अब जो तेरी ज़िंदगी का मौका तुझे मिला था ना, सुनहरी मौका, गोल्डन चांस, और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों, ये ज़िंदगी आपके और मेरे पास सुनहरी मौका है। खुदारा कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो, किसके लिए? कुछ आखिरत के लिए इकट्ठा कर लो, वरना उस दिन अल्लाह कुरान में बार बार समझा रहे हैं, उस दिन कहेगा या लैतनी, ऐ काश, ऐ काश कद्दम तुले हयाती, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लेता, या वैलता लैतनी, ऐ काश लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता। फिर कहेगा या लैतनी, या वैलतना, हाय काश अतान अल्लाह व अतान रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को इख्तियार करता। और यहाँ अल्लाह फरमाते फिर कहेगा फ़क़ालू या लैतना, हाय अफसोस, नुरद्दु, अल्लाह एक दफ़ा वापस लौटा, वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अल्लाह तेरी सारी आयतों को मानूंगा, किसी आयत को नहीं जुठलाऊंगा, व नकूना, और मैं हो जाऊंगा, व नकूना,
اور ہم ہو جائیں گے من المومنین، کن سے؟ مومنین میں سے یا اللہ ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا، بل، ہاں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بڑا گہرا ترجمہ ہے، بلکہ بدا لہم، ان کے لیے وہ چیز واضح ہو گئی ہے، ما کانوا یخفون من قبل، جو دل میں یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے دنیا میں۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں دنیا میں نا ان کے دل میں یقین نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یہ ان کے دل میں دنیا میں یقین کوئی نہیں تھا۔ اگر یقین ہو کہ واقعی مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر یقین ہو کہ واقعی جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو کیا ہم اپنی ساری زندگی دنیا کا پیسہ اکٹھے کرنے میں برباد کر دیں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں آج انسان نہیں ہے، آج بندے نہیں ہیں، پیسے بنانے والیاں مشیناں نے پیسے بنانے والیاں، جنہاں دا دن رات پروگرام دماغ میں دل میں ایک ہی ہے، پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں اور کیسے میں نے امیر ہونا ہے راتوں رات۔ کوئی ہم سے نہیں پوچھتا، کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا حضرت جی میری نجات کیسے ہوگی، بس یہ پوچھتے ہیں حضرت جی کوئی ایہو جا وظیفہ دسو کہ کاروبار اینا چلے اینا چلے اینا چلے۔ بس کاروبار، کام، پیسہ دماغ میں دل میں اندر اترا ہوا ہے، اور یہ بت ہے، پیسہ بت، جس نے ہمارے دل کے چاروں کونوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج پتھر کے بت کو ہم سجدہ تو نہیں کرتے، لیکن اس پیسے والے بت کے ہم سخت ترین پجاری بنے بیٹھے ہیں اور آخرت کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر اس دن بندہ کہے گا یا ویلتا، اے کاش، یا ویلتا، اے کاش، لیکن اس دن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اے کاش کہنے کا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج موقع ہے، موقع سنہری موقع ہے، سوچیں، اکیلے بیٹھ کے سوچنا، یہاں نہیں کہہ رہا، یہاں سوچیں۔ جب کہیں اکیلے ہوں گے نا، اکیلے، موبائل کھول کے نہیں، موبائل بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا۔ کیا سوچنا؟ کہ میں نے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کیا میرے پاس ایسے کوئی اعمال ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے گا؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکا ہے ہمیں۔ پتہ کیا دھوکا ہے؟ خرے اللہ نو کیڑی ادا پسند آ جانی؟ بالکل جھوٹ۔ جو ادائیں اللہ کو پسند ہیں، جو ادائیں اللہ کو پسند ہیں، وہ اللہ نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں، اور جو ادائیں اللہ کو ناپسند ہیں، وہ بھی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ جو ادائیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ جو ادا پسند ہے نا، اس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے 750 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ او یار ایڈی کو کتاب وچ 750 مرتبہ ایک کم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے وہ پسند ہے کہ نہیں پسند؟ بولو۔ وہ پتہ کون سی ادا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی، کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ جے میں ہونی کہاں نا کہ کل ظہر سے لے کے آج جمعے کی نماز تک جس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ہاتھ کھڑا کرے تھے، ہاتھ تھوڑے کھڑے ہونے نے۔ میں نہیں کہندا، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی یہ 70-80 سال کی ہے، اس کے بعد زندگی کروڑوں سالوں کی ہے، اور اس زندگی کے لیے اگر ہم 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو خدا را اس زندگی کے لیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم 24 گھنٹوں میں سے، بولتے نہیں آپ، 1 گھنٹہ۔ 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر پھر نہیں نکالیں گے تو ایک دن آئے گا پھر کہیں گے یا لیتنی، کیا کہیں گے؟
یا لیتنی، اے کاش، یا ویلتنا نرد، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب بس بات ختم ہو گئی، میرے سمجھانے والے آئے، تمہیں سمجھایا، انبیاء آئے سمجھایا، علماء آئے سمجھایا، تجھے سمجھ نہیں آئی، میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، بولو انشاءاللہ۔ آخرت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی زندگی کو آج سے بدلیں گے۔ کیسے بدلیں گے؟ کہ یا اللہ جتنی پہلے غلطیاں کی ہیں، اللہ تیرا مبارک اور رحمتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ تو ہمیں وہ معاف کر دے، اور آئندہ انشاءاللہ اللہ اپنی پوری زندگی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ واپس لوٹ کے آنا، رجوع کر لینا، لوٹ آنا، لوٹ آنا، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ بھائی اپنا ہر عمل، اپنا ہر کردار، اپنا اخلاق، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ میرے کاروبار میں کہیں سود تو نہیں، اللہ کی نافرمانی والا کام نہ، کیا میرے کاروبار میں ملاوٹ تو نہیں، کیا میرے کاروبار میں دھوکہ دہی تو نہیں، کیا میں ملازمت میں پیسے پورے لیتا ہوں اور وقت تھوڑا دیتا ہوں، 2 نمبری تو نہیں کرتا، کیا میں بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں اور کیا میں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو آج سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے، کس کے لیے؟ او بھائی یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ بار بار اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں، کاش کہ یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے تمام سامعین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے جمع پونجی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔